الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، جب تم شراب پی کر کے ٹن رہو تو نماز کے قریب بھی نہ آؤ یہاں تک کہ تم یہ سمجھنے لگو اور جاننے لگو جو تم کچھ کہہ رہے ہو، یعنی نماز میں تم کو پتہ چلے کہ ہم نماز میں آئے ہیں، ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ سارا سب کچھ تمہیں سمجھ میں آنے لگے اور ہوش میں مکمل طریقے سے آ جاؤ، تمہارا دماغ کام کرنے لگے جب نماز کو آؤ۔ چونکہ نماز اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کی ایک ایسی عبادت ہے جس کے مثل کوئی عبادت نہیں ہے، اور اس میں آنے کے بعد جب تمہیں خود پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ رب العالمین نے شراب کو مکمل طریقے سے حرام نہیں کیا تھا۔ جب یہ شراب حرام ہو گئی تو اب اس طریقے سے ان کا دماغ مکمل طریقے سے جب کام کرنے لگا اور نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع اصل ہے اور یہی روح ہے نماز کی، یہ سب کچھ آنے لگا تو نماز کے اثرات بھی مرتب ہونے لگے۔ ہم آج شراب نہیں پیتے ہیں، شراب حرام ہے، لیکن اس کے باوجود جب نماز میں جاتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے ہم جب کھڑے ہوتے تو پتہ تک نہیں چلتا ہے ہم نے کتنی رکعت پڑھی اور کیا ہمیں پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس قدر ہم دنیا کی مشغولیت میں بدمست ہو جاتے ہیں کہ ہم کو پتہ تک نہیں چلتا ہے کہ ہماری نماز کی حالت کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہاں اس وقت یہ حالت تھی اور یہاں دنیا کی مشغولیت نے اس قدر ہمارے ذہن کو اس قدر بھٹکا دیا ہے کہ ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ ہم کون سی نماز، کتنی رکعت اور کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نماز کی اصل ہے، جو نماز کی روح ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔